اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کرتے ہیں جناب لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی، افواج پاکستان کی جرأت و بہادری کی، اور بات کرتے ہیں پاک آرمی کے سب سے بڑے ملٹری اعزاز نشان حیدر کی، جو صرف ان بہادروں کو ملتا ہے جو دشمن کی صفوں کو چیر کر دشمن کے لشکر کے قلب میں داخل ہو کر لڑتے ہیں، دشمن کو حیرت زدہ کر دینے کا حوصلہ اور فن جانتے ہیں، دشمن کی تمام چالوں کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے جوانوں کے پاس قوت پروردگار ہوتی ہے، جرأت و جواں مردی حیدر کرار ہوتی ہے، وہ قوت ایمان و یقین سے لبریز ہوتے ہیں۔ نومبر 1971 کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا، اور دسمبر 1971 کو کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کر مغربی پاکستان اور آزاد کشمیر کے تمام محاذوں پر بھی فائر کھول دیا۔ اس طرح باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا، مگر بھارتی فوج کی توقعات کے برعکس ہر محاذ پر افواج پاکستان نے کمال بہادری و جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور دشمن کے علاقے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لاہور سے آگے واگا بارڈر اور ٹاری سیکٹر پر 15 پنجاب ریجمنٹ تعینات تھی، جس نے کمال شجاعت و بہادری کے ساتھ بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اور دشمن کے علاقے میں داخل ہو کر اس کی پل کنجری پوسٹ اور پل کنجری گاؤں پر قبضہ کر لیا، جس کا دشمن کو سخت جھٹکا لگا اور بھارتی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر محاذ پر افواج پاکستان کی پیش قدمی جاری دیکھ کر بھارت نے سیز فائر کی کوششیں تیز کر دیں۔ 16 دسمبر 1971 کو دونوں ممالک کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔
اور دونوں ملکوں نے اس پر دستخط بھی کر دیے، لہذا جنگ ختم ہو گئی اور زائد افواج فرنٹ لائن سے پیچھے ہٹ گئی۔ جوان ریلیکس ہو گئے۔ لانس نائک محمد محفوظ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے قریبی ساتھی نے کہا، محفوظ آج سب خوش ہیں، کیا تمہیں فتح کی خوشی نہیں؟ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ مگر اس وقت لانس نائک محمد محفوظ شیو کرنے کا سامان سامنے رکھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ آپ نے کہا، صادق، مجھے خطرہ ہے کہ بھارت 1965 والا کام دوبارہ کر سکتا ہے، اس لیے جنگ 1965 کے سیز فائر کے بعد دوبارہ اچانک حملہ کر کے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اور اب 1971 کے سیز فائر کے بعد یہ دوبارہ وہی حرکت دہرا سکتا ہے۔ صادق نے ہنستے ہوئے کہا، ہم بھی تو یہیں موجود ہیں، ہم کون سا چھٹی چلے گئے ہیں، چلو جلدی شیو کرو۔ اور محفوظ شیو کرنے لگے۔ شام کا کھانا کھا کر جب ساتھی آرام کرنے لگے تو انہوں نے کہا، محفوظ آپ بھی اپنا بستر کھول لیں اور آرام کریں۔ مگر وہ بند بستر کے ساتھ ہی ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے رہے۔ رات گزرتی گئی، اچانک رات 2 بجے حکم ملتا ہے کہ مکار دشمن نے سیز فائر کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پل کنجری گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ چلیے اس کو سبق سکھانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ 15 پنجاب ریجمنٹ کی الفا اور ڈیلٹا کمپنی اپنے اپنے کمپنی کمانڈر کے ہمراہ فرنٹ لائن پر پہنچ جاتے ہیں اور کفر کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرف دشمن کا پریشر زیادہ تھا، وہاں پر 15 پنجاب ریجمنٹ کی الفا کمپنی موجود تھی۔ اپنے کمپنی کمانڈر کیپٹن فضل معید کے ہمراہ الفا کمپنی بڑی جرت و بہادری کے ساتھ دشمن کے مرکزی مورچہ کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی۔ الفا کمپنی کے کمپنی کمانڈر کیپٹن فضل سب سے پہلے دشمن کے اس مورچہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کی گن الفا کمپنی کا سب سے زیادہ نقصان کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ کمپنی کمانڈر الفا کمپنی پلاٹون نمبر 3 کو اپنے ساتھ لے کر دشمن کے مورچہ کی طرف لیٹ کر بڑھنے لگتے ہیں۔
लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशाने हैदर भी इसी प्लाटून में थे। दुश्मन का मोर्चा बिल्कुल सामने होता है और उसकी गन आग बरसा रही होती है। उसका गनर मोर्चे में महफूज होता है, मगर अल्फा कंपनी की प्लाटून खुले मैदान में क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। लांस नायक मोहम्मद महफूज और आपके साथी भी उस मोर्चे पर फायर खोल देते हैं, मगर आपके करीब ही एक गोला गिरता है जिससे आपकी मशीन गन नाकारा हो जाती है और आपकी टांग शदीद जख्मी हो जाती है और एक साथी भी शहीद हो जाते हैं। लांस नायक मोहम्मद महफूज बैठकर अपनी जख्मी टांग पर पट्टी बांध रहे होते हैं कि कंपनी कमांडर देख लेते हैं और हुक्म देते हैं कि महफूज फौरन पीछे जाओ, तुम जख्मी हो चुके हो। लांस नायक मोहम्मद महफूज कहते हैं कि सर, ये वक्त आगे बढ़ने का है और मैं बॉक्सर हूं। अपने शहीद साथी की मशीन गन उठाकर अपनी जख्मी टांग घसीटते हुए दुश्मन के मोर्चा पर फायरिंग करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर दुश्मन की मशीन गन का एक ब्रेस्ट इनके सीने में आकर लगता है और ये नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और आपकी मशीन गन भी नकारा हो जाती है। मगर मोहम्मद महफूज साइड रूल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके साथी भी बड़ी बहादुरी और जवानमर्दी के साथ लड़ रहे थे और लेटकर आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ से बरसती गोलियों में लांस नायक मोहम्मद महफूज बेखौफो खतर दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपका जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका है और दोनों टांगें भी शदीद जख्मी, फिर भी अपने वजूद को घसीटकर दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब क्रॉलिंग करना भी मुश्किल हो जाता है तो साइड रूल करते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी फौजी वर्दी खून से तरबतर है, मगर कमाल का हौसला और यकीन है जो आपको अपने टारगेट के नजदीक से नजदीक तर करता जा रहा है। आखिरकार लांस नायक मोहम्मद महफूज दुश्मन के मोर्चे के पास पहुंच जाते हैं और दुश्मन के मोर्चे की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। जब खड़े हो जाते हैं तो आपके पास ना बंदूक होती है, ना कोई पिस्तौल होता है, ना खंजर और ना ही कोई हथियार होता है। आप मोर्चे में दाखिल होकर नाराए तकबीर बुलंद करते हैं कि मोर्चे में मौजूद इंडियन आर्मी के तीनों सिपाही कांप जाते हैं। लांस नायक मोहम्मद महफूज गन पर खड़े गनर का गला अपने आहनी हाथों में दबोच लेते हैं और उसे नीचे गिराकर
اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی گردن کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ آخری ہچکی نہیں لے لیتا۔ اس کے مرنے کی تسلی ہو جانے پر اپنی ساری طاقت یکجا کر کے اس کی گردن کو جھٹکا دے کر گردن کی ہڈی توڑ دیتے ہیں۔ دونوں بھارتی فوجی اپنی اپنی بندوق کے ساتھ لگے ہوئے بینٹ کے ساتھ مسلسل آپ کی پشت، گردن اور پسلیوں پر وار کرتے رہتے ہیں، مگر دہشت زدہ اور خوف زدہ ہو جانے کی وجہ سے اپنے ساتھی کو نہیں بچا سکے۔ لانس نائک محمد محفوظ نے اس کو مارنے کے بعد اس کے اوپر لیٹے لیٹے ہی بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ آپ کی شہادت کے بعد دونوں انڈین فوجی مورچہ چھوڑ کر اور اپنے ساتھی کی لاش بھی چھوڑ کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی رات کو آپ کی میت رات 1 بجے آپ کے گاؤں پنڈ ملکاں راولپنڈی میں پہنچتی ہے۔ صبح 18 دسمبر 1971 کو آپ کی نماز جنازہ میں جنرل ٹکا خان بھی شرکت کرتے ہیں، مگر آپ کے بڑے بھائی محمد معروف چونکہ اس وقت کارگل بارڈر پر تھے، ان کو بروقت اطلاع نہ ہو سکی، جس کی بنا پر وہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ کی بغیر ہتھیاروں کے اس طرح دشمن کے اوپر غالب آنے پر اقبال کا یہ شعر بنتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا پارٹ 2 ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب الحیات 3 ٹائم کے ساتھ وابستہ رہیے اور اپنے ایمان و یقین میں اضافہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔